بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا زندگی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ سر میں بہت نازک دل لڑکی ہوں، ڈرتی تھی زمانے سے، لوگوں سے، خاص کر اس لمحے سے جب میں کسی کی ہم سفر بن جاؤں۔ وہ کیسا ہوگا اگر وہ گالی دینے والا ہوا، وہ روکھے مزاج کا ہوا تو، ہماری سوچ نہ مل سکی تو۔ میں بہت ڈرتی تھی، ایک خوف مجھے خواب نہ دیکھنے دیتا تھا۔ جانتے ہو فارس، میرے نہ امی ابو بھی نہیں ہیں، چاچو لوگوں نے مجھے پالا، میں نے امی ابو کو دیکھا بھی نہیں ہوا۔ دادی نے بتایا تھا میں ابھی 1 سال کی تھی، ایکسیڈنٹ میں ان کی موت ہو گئی، میں کسی معجزے میں بچ گئی۔ چاچو چاچی سب نے مجھے بہت پیار دیا، کبھی امی ابو کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ لیکن میرے چاچو کی بیٹی، میری آپی، ان کی شادی 2 سال رہی، پھر طلاق ہو گئی۔ جانتے ہو سر، اس طلاق کی ذمہ دار مجھے ٹھہرایا گیا، کیونکہ آپی کا شوہر مجھے پسند کرنے لگا تھا، جبکہ میں پردہ کرتی تھی ان سے۔ میں الحمدللہ حافظہ ہوں، سکول کی تعلیم تو نہیں میرے پاس، دین کی تعلیم ضرور ہے۔ فارس میں باپردہ لڑکی ہوں، لیکن آپی بھی مجھ پہ شک کرتی تھی، پھر ان میں جھگڑا رہنے لگا۔ آپی جب بھی اپنے شوہر سے جھگڑا کر کے آتی، مجھے برا بھلا کہتی، گالیاں دیتی، میرے لیے نہ جانے کیسے کیسے الفاظ استعمال کرتی۔ میں چپ ہو جاتی، کیونکہ چاچی بھی اپنی بیٹی کی طرفداری کرتی تھی۔ میں کس سے کہتی میں بے حیا لڑکی نہیں ہوں، لیکن مجھے غلط کہا جاتا، میں چپ ہو جاتی۔ پھر اللہ کے سامنے بہت روئی، میرا اللہ پاک کے سوا کوئی سہارا بھی تو نہیں تھا نا۔ ہاں چاچو میرے ساتھ ہمدردی کرتے تھے۔ پھر ایک دن آپی نے اپنے شوہر کے ساتھ جھگڑا کیا، ان میں طلاق ہو گئی، بس پھر میری زندگی جہنم ہو گئی۔ مجھے اتنا ذلیل کرنے لگے، بات بات پہ میری کردار کشی کرنے لگے، ہر گزرتا دن میرے لیے عذاب ہونے لگا۔ میں صفائی دیتے دیتے تھک گئی۔ آپی نے ایک بار ابلتا ہوا پانی جان بوجھ کر مجھ پہ گرا دیا، کہنے لگی ہاتھ سے دیگچی چھوٹ گئی۔ رات جب چاچو آئے تو مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے، میں کافی جل گئی تھی۔ میں خاموش ہو گئی، کس سے کہتی بھلا اتنے درد۔ دادی بھی اللہ پاک کے پاس چلی گئی تھی، میں بیٹی سے نوکرانی بن گئی۔ چاچی جان مجھے کہتی تھی تو منحوس ہے، مجھے بد دعا دیا کرتی تھی، تم کوئی طوائف بن جاؤ۔ سر فارس، پھر مجھے امی ابو کی یاد آنے لگی، کاش میری امی ہوتی، میں ان کو سب کچھ بتاتی، بابا سے کہتی مجھے کتنا غلط بولا جاتا ہے۔ چاچو نے جب دیکھا مجھ پر حشر ڈھایا جا رہا ہے، انہوں نے میری شادی کا فیصلہ کیا۔ چاچی کہتی تھی کسی طلاق والے کے ساتھ شادی کروا دو، ہم جہیز نہیں دے سکتے۔ فارس میں چاہتی تھی خودکشی کر لوں، لیکن سجدے میں اللہ سے مدد بھی مانگا کرتی تھی۔ پھر ایک دن رشتے والی میرے لیے ایک رشتہ لے کر آئی، کہنے لگی لڑکا غریب ہے، ماں ہے بس، کوئی بہن بھائی نہیں اس کا، اسے جہیز بھی نہیں چاہیے۔ چاچو نے پہلے انکار کر دیا کہ فراڈ لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن چاچی چاہتی تھی میری زندگی اذیت میں گزرے۔ خیر بات بڑھتے بڑھتے رشتہ طے پایا۔ میں بہت پریشان تھی، ڈر رہی تھی اپنے انجام سے، کیونکہ میری شادی نہیں کی جا رہی تھی، مجھے گھر سے باہر نکالا جا رہا تھا، ایک بوجھ اتارا جا رہا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا بہت غریب، لیکن جب بارات آئی تو سب بڑی بڑی مہنگی کاریں تھیں، جیسے کسی شہزادے کی شادی ہو۔ سارا گاؤں حیران تھا، چاچو چاچی آپی سب پریشان ہو گئے، لیکن کسی نے کوئی بات نہ کی۔ نکاح ہوا، میں رخصت ہو گئی۔ میں بہت روئی تھی، جانتے ہو آپی کے پاؤں کو چھوا تھا، چاچی سے بھی معافی مانگی تھی۔ امی بابا کاش ہوتے، بیٹی کو رخصت کرتے۔ جب میں سسرال پہنچی، ایک عالیشان گھر تھا، پھولوں کی برسات سے میرا استقبال کیا گیا،
نبیل نے میرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ نبیل مجھ سے کہیں بہت زیادہ پیارا تھا۔ جب سب رسمیں ختم ہو گئی میں ڈر رہی تھی، جسم کانپ رہا تھا۔ نبیل میرے پاس بیٹھا، میرا ہاتھ تھاما، میری آنکھوں میں دیکھ کر بولا، میں جانتا ہوں بہت سوالات ہیں آپ کے ذہن میں، سب کے جواب مل جائیں گے وقت کے ساتھ ساتھ۔ چلیں پہلے شکرانے کے نفل ادا کر لیں۔ وضو کیا، نوافل ادا کیے۔ مجھے بہت بھوک لگ رہی تھی، مجھ سے بھوک برداشت بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن کیسے کہتی مجھے بھوک لگی ہے۔ بھوک لگنے سے میرا شوگر لیول کم ہو جاتا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کہا، کیا مجھے کچھ کھانے کو مل سکتا ہے؟ نبیل مسکرانے لگا، میرے سر پہ آہستہ سے تھپڑ لگایا، پیار سے کہنے لگے، چلے آئیں۔ مجھے کچن میں لے گئے، فریج سے آئس کریم نکالی، میری طرف بڑھائی، پھر خود اوون میں چاول گرم کرنے لگے۔ میں پہلی بار آئس کریم کھا رہی تھی، میری آنکھوں میں آنسو تھے، نہ جانے کیوں دل گھبرا رہا تھا۔ نبیل نے میرا آنسو صاف کیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگے، ہمارا یہ آنسو کیسے بھلا؟ میں چپ تھی، اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگے۔ پھر ہم کمرے میں آ گئے، میرا سر اپنی گود میں رکھا، کہنے لگے، میں نے آپ کو دیکھا تھا ایک دن جب جلی ہوئی تھی، آپ ڈاکٹر کے پاس آئی تھی، آپ کافی جلی ہوئی تھی، آپ کے چاچو پاس تھے، آپ ان سے کہہ رہی تھی، چاچو بہت پریشان ہے نا آپ، سب میری وجہ سے ہے، سب میری وجہ سے ہے۔ آپ کے چاچو نے روتے ہوئے کہا، میں بہت مجبور ہوں۔ میں اس لمحے پاس ہی لیٹا ہوا تھا بیڈ پہ، میں بھی اس دن کافی بیمار تھا۔ آپ نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو میرا دل آپ کے سجدے میں گر گیا۔ آپ کے چاچو کسی کو اپنے گھر کا ایڈریس دے رہے تھے، بس پھر رشتے والے کو بھیج کر سب کچھ ممکن بنایا۔ نبیل کی اپنی دکان تھی، کریانے کی کافی بڑی، اللہ نے ان پہ بہت رحمت کی تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتے۔ ان کو دیکھ کر مجھے زندگی سے محبت ہونے لگی، میری ہر چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی پوری کرتے، جیسے میری دنیا بدل گئی۔ ان کو غصہ کبھی نہیں آتا، ہاں بس کبھی کبھی ناراض سے ہو جاتے ہیں، بچوں کی طرح۔ پھر میرے بنا رہ بھی نہیں سکتے۔ جب پہلا بیبی آنے والا تھا، مجھے تو پلکوں پہ بٹھا لیا، کھانا تک اپنے ہاتھ سے کھلاتے مجھے، گھر کے کام کرنے کے لیے ملازمہ رکھ لی۔ میں کوئی کام کرنے کا کہتی، مجھے ڈانٹنے لگتے۔ میری زندگی میں سکون بھر دیا نبیل نے، مجھے مہنگے ہوٹلز میں ڈنر کے لیے بھی لے کر جاتے، اور میں ہوں ان کے بازو پہ سر رکھے بنا نیند نہیں آتی۔ ہماری شادی کو 15 سال گزر گئے ہیں، ماشاءاللہ 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں۔ مجھے نہیں یاد کبھی مجھے سخت لہجے سے پکارا ہو نبیل نے۔ چاچا چاچی کے گھر نہیں جاتی کیونکہ نبیل نے منع کیا ہوا ہے۔ چاچی کی بدسلوکی میں تو بھول گئی، لیکن وہ نہیں بھولے۔ ہم 3 بار عمرہ بھی کر آئے اور 1 حج۔ میں کیا تھی، مجھے کیا بنا ڈالا، میں نہیں جانتی یہ سب کیسے ہوا، لیکن اللہ پاک بہتر جاننے والا ہے کس کو کب کیا عطا کرنا ہے۔ وہ سامنے بیٹھے ہوئے بیٹی سے باتیں کر رہے ہیں۔ مجھے ہائی بلڈ پریشر ہے، میرے سر میں درد تھا، ابھی میرے آئل مساج کر کے گئے ہیں۔ جانتے ہو فارس سر، مجھے تھوڑی سی بھی تکلیف ہو تو بچوں کی طرح تڑپنے لگتے ہیں، کبھی کبھی تو آنکھیں نم ہو جاتی ہیں ان کی۔ فارس سر، مرد ایسے بھی ہوتے ہیں، ان مردوں کو بتانا جو اپنی بیوی کو گالی دیتے ہیں، مارتے ہیں، رسوا کرتے ہیں۔ میرے نبیل جیسے شہزادے بھی ہوتے ہیں جو کسی دکھوں کی ستائی ہوئی لڑکی کو شہزادی بنا لیتے ہیں۔ نبیل کے بنا میرا ایک لمحہ بھی نہیں گزرتا۔ اللہ ان کو لمبی زندگی دے، وہ ہمیشہ میرے جسم میں روح بن کر رہیں۔ اللہ حافظ۔